بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 182واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 175 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 175 ہے، بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ بادروا جلدی کرو، بالصدقۃ صدقہ کرنے میں، فإن پس بے شک، البلاء مصیبت، لا يتخطاها نہیں بڑھتی اس سے آگے، نہیں بڑھتی اس سے آگے۔ بادرو جلدی کرو، بالصدقۃ صدقہ کرنے میں، فإن البلاء پس بے شک مصیبت، لا يتخطاها نہیں بڑھتی اس سے آگے۔ اب یہاں پر بادرو سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب مفاعلہ، جیسے بادر یبادر مبادرتن بمعنی جلدی کرنا۔ البلاء بمعنی آزمائش، مصیبت، رنج و غم۔ لا يتخطى سیاہ واحد مذکر غائب، پہلے مضارع معلوم منفی، اسباب تفاعل، جیسے تخطى يتخطى تخطيا بمعنی تجاوز کرنا، باندھنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ صدقہ سے بلاؤں کا دور ہونا متعدد روایات میں مختلف مضامین کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کیا کرو اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو اور مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے دفعہ کیا کرو۔ یعنی جب صدقہ سے بیماری کا علاج کرو گے تو ان کا اثر زائل ہو جائے گا اور ضرر رسانی ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ گویا کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اکثیر ہے، اور توفیق ملنے پر صدقہ جلد از جلد کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدقہ اور مصیبت یہ ان دو گھوڑوں کی طرح ہیں جن کی شرط لگی ہو، جو پہلے نکل جائے تو دوسرا اسے مل نہ سکے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے انسان بری موت سے بچتا ہے اور اللہ تعالی کے عذاب سے بھی بچتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ بادرو سیاہ جمع مذکر مخاطب، پہلے امر حاضر معلوم، اسباب مفاعلہ، اور اس میں واو ضمیر بارز، ضمیر مرفوع متصل،
مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، بالصدقتی اس میں بات جارا، اور الصدقتی مجرور جو کہ کسر لفظی کے ساتھ مجرور ہے، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا بادرو فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر معللہ، جملہ معللہ، اور آگے اس کے لیے تعلیل بیان کی گئی ہے، لہذا یہاں پر فا جو ہے فَإِنَّ میں یہ فا تعلیلیہ ہوا۔ پھر اِنَّ حرف از حروف مشبہ بالفعل، البلاء منصوب بالفتح لفظاً یہ اسم ہوا اِنَّ کے لیے، پھر آگے جا کر لا یتحقّاہا، لا یتحقّا پہلے مضارع اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، اور آخر میں ہا ضمیر منصوب متصل محلن منصوب ہو کے مفعول بہ، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی اِنَّ کے لیے، پھر اِنَّ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معللہ یعنی تعلیل ہوا، پھر معللہ اور معللہ مل کر جملہ تعلیلیہ ہوا۔